نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، مسجد کی توسیع، تجدید اور جگہ کی کمی کی وجہ سے ایک چھت اور ڈالنا مقصود ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تعمیر اور آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. گویا یہ ایمان کی ایک دلیل ہے، ایمان کی ایک شہادت ہے، ایمان کی ایک سند ہے. تعمیر مساجد یا مساجد کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی دیکھ بھال کرنا، یہ اہم ترین عبادت ہے. ہم جانتے ہیں اور اسلامی تاریخ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے اور قباء کے مقام پر قیام فرماتے ہیں. 3 روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ نے 4 دن قیام فرمایا، ایک روایت کے مطابق آپ نے 14 دن قیام فرمایا، ایک روایت کے مطابق آپ نے 24 دن قیام فرمایا ہے. زیادہ راجح 14 دن. لیکن سب سے پہلا کام اس سفر کے دوران آپ نے جو کیا وہ مسجد کی سنگ بنیاد ہے. اور وہ مسجد ہے جس مسجد کے بارے میں اللہ رب الجلال نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. وہ مسجد جس کی سنگ بنیاد، جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، وہ اس چیز کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں. وہ مسجد قباء ہے. ہم اس چیز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. دنیا کے اپنے مشاغل، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی بزنس، اپنی مصروفیت، اس پر زیادہ توجہ ہوتی ہے. لیکن دوستوں اور بزرگوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے مساجد کی اہمیت پر کس قدر بہترین درس ملتا ہے. ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی جو ہجرت کر کے آ رہے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. ان کی رہائش کے مسائل تھے، ان کو سیٹل کرنا تھا. مہاجرین ہیں، انصار ہیں، لوٹے پوٹے ہوئے لوگ ہیں، مختلف مشاکل ہیں، پریشانیاں ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ترجیح جس کام کو دی، اہمیت جس کام کو دی،
بنیادی طور پر جس کو اولیت دی وہ مسجد کی تعمیر ہے۔ گویا ہمارے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے، بہترین تعلیم ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسجد کی طرف توجہ کریں۔ اگر ہماری مسجدیں مضبوط ہیں، مسجدیں مستحکم ہیں، ہمارے یہ دینی اور روحانی قلعے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تو گویا ہمارے باقی معاملات سارے کے سارے آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 8 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی تگ و دو اور محنت کی بنیاد پر کتنا ایک عظیم معاشرہ قائم ہوا، کیسی تعلیمات آپ نے چھوڑی، کس طرح کی تربیت صحابہ کرام کو آپ نے دی، پھر ساری دنیا کے سامنے وہ نمونہ اور مثال بنے۔ لیکن بنیاد مسجد سے، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں ہے، بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، بغیر مسجد کے گویا مومن نہیں۔ پھر مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ بھی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جائیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف اس میں مقصد یہ ہو کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہو، ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور پھر مسجدوں کی آبادی کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے پورا اشوک دور میں جہاں مساجد آباد تھی وہ محلے بھی آباد رہے، جہاں مساجد ویران تھی وہ محلے بھی ویران ہوئے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ مسجد تعمیر بھی ہو اور پھر آباد بھی ہو۔ مجھے امید ہے اس محلے سے اور خاص کر مولانا اقبال صاحب سے کہ وہ جہاں دن رات فکر مند ہیں اس مسجد کی دوسری چھت ڈالنے کے سلسلے میں، وہاں اس کی آبادی کے سلسلے میں بھی وہ فکر مند ہیں۔ ہم دعا گو ہیں رب ذوالجلال جلد از جلد اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچائے، جو تعمیری کام باقی ہیں ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، آسانیاں فرمائے اور وسعتیں فرمائے، اور پھر اس مسجد کو اور تمام مساجد کو تا قیام قیامت قائم فرمائے، آباد فرمائے اور آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔